اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی۔ قریش کی حسرتوں کا خون ہو گیا، دل کے ارمان دل ہی میں رہ گئے، اس کا ان کو سخت صدمہ تھا۔ اب وہ جہاں اکٹھا ہوتے اس کا افسوس کرتے، جس مجلس میں بیٹھتے اسی کا رونا روتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے تھے، اس پر وہ ہاتھ ملتے۔ قریش اپنی ایک مجلس میں بیٹھے اسی طرح رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ کسی سفر سے لوٹ کر ابھی آیا تھا۔ اس نے کہا، میں ساحلی راستے سے آ رہا تھا، 3 آدمی میرے سامنے سے گزرے، میرا خیال ہے وہ محمد اور ان کے ساتھی ہی تھے۔ وہاں سراقہ نامی ایک آدمی بھی تھا، یہ جوشم کا بیٹا تھا، بہت دور رس اور سمجھدار آدمی تھا۔ یہ بات سنی تو سمجھ گیا اس آدمی کا اندازہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی تمنا تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کا فخر اسی کو حاصل ہو، انعام کے 100 اونٹ بھی اسی کے دروازے پر بند ہیں۔ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے فوراً تردید کی، بولا، نہیں جی، اب وہ یہاں کہاں بیٹھے ہیں، ابھی کچھ آدمی میرے سامنے سے ہی اس طرف گئے ہیں، میں تو ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سب کو سراقہ کی بات صحیح معلوم ہوئی، کسی نے اس آدمی کی طرف دھیان نہ دیا۔ سراقہ کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ ہتھیار سج کر تیار ہو گیا، اپنے ایک نوکر سے کہا، اس نے گھوڑے پر زین کسی اور گھوڑے کو مکے کے باہر پہنچا دیا۔ کچھ ہی دیر میں سراقہ بھی پہنچ گیا، وہ چاہتا تھا مکے سے باہر جاتے ہوئے کوئی اسے دیکھنے نہ پائے۔ مکے سے باہر پہنچ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور لگام چھوڑ دی۔ گھوڑا ٹاپے مارتا ہوا، دھول اڑاتا ہوا تیزی سے ساحل کی طرف بڑھا۔ کیا یہ ممکن ہے سراقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے جبکہ اللہ نے غار پر منڈلانے والے خطرات سے بھی بچا لیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی نظریں نہیں پھیر سکتا جبکہ وہ وعدہ کر چکا ہے ساری سازشیں ناکام کرنے کا۔ گھوڑا ابھی کچھ ہی دور بڑھا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی، قریب تھا کہ وہ سراقہ کو زمین پر پھینک دے، لیکن سراقہ تیزی سے سنبھلا اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا ہوا میں تیرنے لگا، زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پھر ٹھوکر لگی، لیکن سراقہ کی ہمت پست نہ ہوئی۔ اس نے دوبارہ گھوڑے کو سنبھالا اور پھر ایڑ لگائی۔ اگرچہ اب وہ کچھ مرعوب تھا، کچھ خوف زدہ اور ہراساں تھا، کچھ مایوسی کا بھی شکار تھا۔ ادھر گھوڑا سرپٹ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ قافلہ ایک دن رات برابر چلتا رہا، نہ کسی دشمن کا سامنا ہوا، نہ کوئی پیچھا کرنے والا نظر آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب بالکل اطمینان تھا، دل کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب کسی خطرے کا اندیشہ نہ رہ گیا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کی گرمی سے جسم بھونا جا رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوئی، حضرت کچھ آرام فرما لیں۔ ہر طرف نظر دوڑائی، ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا، وہیں جا کر اتر گئے۔ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ ٹھیک کی، بکری کی کھال بچھائی، پھر کھانا پیش کیا۔ سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور آرام فرمانے لگے۔ سورج اب ڈھل چکا تھا، پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس سے دودھ دوہنے کو کہا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر فرمایا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ اچانک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جنوب کی طرف پڑھی، دیکھا ایک سوار بہت تیزی سے لپکا چلا آ رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دھک دھک کرنے لگا، عرض کیا، اللہ کے رسول، اب تو ہم دھر لیے گئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کا وہی عالم تھا، بہت ہی سکون کے ساتھ فرمایا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سچ مچ ان کے ساتھ تھا۔ سراقہ کا گھوڑا اب بہت قریب آ چکا تھا، اب وہ بالکل نظروں کے سامنے تھا۔ اس کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں آ رہی تھی، یکا یک بہت زور کی ٹھوکر لگی۔ اس بار اس کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں تھے اور سوار لڑک کر زمین پر۔ اس کا چہرہ ریت سے بالکل اٹ گیا اور ہمت نے جواب دے دیا، سراقہ کو اب یقین ہو گیا آثار اچھے نہیں ہیں، میں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے خدا اس سے راضی نہیں۔ وہ وہیں رک گیا اور زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کا آواز دی، میں جوشم کا بیٹا سراقہ ہوں، ذرا ٹھہر جاؤ، میری ایک درخواست ہے، بخدا میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اطمینان رکھو، میں کچھ نہیں کروں گا۔ ابو بکر، پوچھو کیا چاہتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو
کیا چاہتے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو مخاطب کیا۔ سراقہ نے عرض کیا، امن کی تحریر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول کی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا حکم دیا۔ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر لکھ دیا، پھر سراقہ کو دے دیا۔ سراقہ نے اس کو لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مکے لوٹ آیا۔ یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن سراقہ نے کسی سے کچھ نہ بتایا۔ اب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، بے انتہا الفت اور ہمدردی تھی۔ اب اگر وہ دیکھتا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے جا رہا ہے یا تلاش کی غرض سے نکل رہا ہے تو اسے بہکاتا اور جس طرح بن پڑتا روکنے کی کوشش کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تو مکے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک تو جان کا خطرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا صدمہ، وہاں کی ایک ایک چیز کاٹنے لگی اور ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستانے لگی۔ اب وہ ہر وقت بے قرار رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بےتاب۔ امانتوں کی واپسی سے چھٹی ملی تو موقع پاتے ہی مکے سے روانہ ہو گئے۔ سواری کے لیے نہ کوئی اونٹنی تھی نہ خچر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملنے کے شوق میں پیدل ہی چل پڑے۔ بڑی بےتابی سے تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ سبحان اللہ، یہ تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری، یہ تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت مندی۔ کتنے اونچے انسان تھے وہ، کتنی نیک تھی ان کی طبیعت۔ اس زمانے کا لمبا سفر، وہ بھی تنہائی اور بے سر و سامانی کی حالت میں، اور وہ بھی پیدل۔ کتنی بلند تھی ان کی ہمت، کیسا محکم تھا ان کا عزم۔ راستہ بھی کیسا، لق و دق ریگستان، ہر طرف ویران اور سنسان، نہ سایہ کی آس نہ پانی کا امکان، اوپر سے چلچلاتی ہوئی دھوپ، نیچے سے تپتی ہوئی ریت، جیسے آگ کی چنگاریاں۔ لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار خطرات میں کود پڑے، راستے کی پریشانیاں جھیلتے رہے، دشوار گزار نشیب و فراز طے کرتے رہے اور رات و دن آگے بڑھتے رہے۔ ان کو بس ایک ہی دھن تھی، ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی، پیارے بھائی کا دیدار، مخلص دوستوں سے ملاقات، اور بس وہ چلتے رہے یہاں تک کہ تلوے لہو لہان ہو گئے، پیر بے جان ہو گئے، چلنے کی طاقت نہ رہی۔ لیکن حوصلے ابھی جوان تھے۔ ایک دھن تھی جو انہیں بے اختیار کھینچے لیے جا رہی تھی اور ان کے پیر خون میں نہائے ہوئے تھے، پیر تیزی سے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ ذرا ٹھہر کر دم لے لیں، تکان سے چور جسم کو آرام دے لیں۔ وہ درد کی ٹیس اور تکان کی تکلیف پر صبر کرتے رہے اور بےتابی کے ساتھ کعبہ مقصود یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے رہے۔ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ یہ ذرا اونچائی پر واقع تھی، عالیہ اور قبا کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں مسلمانوں کے کئی اونچے گھرانے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہوئے، 14 دن وہیں ٹھہرے رہے۔ وہاں کے دوران قیام میں خود دست مبارک سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہیں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور چھوٹا مجاہد بڑے مجاہد کے ساتھ ہو گیا۔ اب خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا، ایک ساتھ تین خوشیاں اکٹھا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خوشی، دشمنوں سے نجات کی خوشی، اور پھر جانثار ساتھیوں میں پہنچنے کی خوشی۔ 14 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ شہر کا رخ کیا۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اب کیا تھا، ہر طرف عجیب و غریب منظر تھا۔ مسلمان، مشرک اور یہودی سب خوش تھے اور مسرت کے گیت گا رہے تھے۔ سارے ہی لوگ شوق و محبت سے بےتاب تھے۔ ہر طرف ایک ہم آہنگی تھی، ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ سب پر انتظار کا عالم تھا۔ ننھے بچے تک خوشی سے ناچ رہے تھے اور گلیوں میں کہتے پھر رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز صبح سویرے شہر سے باہر نکل جاتے اور بےتابی کے ساتھ افق پر نظریں جما دیتے۔ اسی طرح وہ پہروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھتے رہتے، پھر مایوس ہو کر حسرت کے ساتھ لوٹ آتے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک اونچے ٹیلے سے آواز بلند ہوئی اور ساری فضا میں گونج اٹھی، لوگوں، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا جس پر سارا مدینہ بےتاب ہو اٹھا۔ سب کے دل بلیوں اچھلنے لگے، مردوں کے سینے میں خوشی سے امڑ آئے، بچوں اور عورتوں کے چہرے پھول کی طرح کھل اٹھے۔
یہ آواز ایک یہودی کی آواز تھی جو مسلمانوں کی طرح بے تابی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں خوشی سے بے قابو ہے، ہر ایک کے گھر عید کا سماں ہے، ہر سو ایک عجیب دھوم دھام اور چہل پہل ہے۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ اب اس پر بھی ایک انتظار کا عالم تھا۔ آج اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے، سمجھ گیا یہ وہی ہر دل عزیز مہمان ہے۔ خوشی سے پکار اٹھا، لوگو جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ تمام بوڑھے اور جوان بے تابانہ گھروں سے نکل آئے اس نئے مہمان کے استقبال کے لیے۔ اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہ تھا، لیکن ان کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتے تھے۔ ان کے سینے میں شوق و محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ کھجور کے ایک درخت کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ لوگ شوق سے بے تاب تھے لیکن پہچان نہ سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھوپ سے بچانے کے لیے سر پر چادر تانی، تب لوگوں کو معلوم ہوا یہی اللہ کا پیارا رسول ہے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سالم کے محلے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز یہیں ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان جانثاروں نے بھی نماز ادا کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، اس پاک سرزمین میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا جبکہ وطن نے آپ کا ساتھ نہ دیا۔ آپ کے ننھیالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار سج سج کر آئے تھے۔ قبا سے مدینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف جانثاروں کی قطاریں تھیں۔ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ برسہ برس گزر گئے تھے، خوشی و غم کے ہزارہاں واقعات پیش آ چکے تھے، بڑے سے بڑے میلے اور جشن منائے جا چکے تھے، لیکن مدینے کی گلیوں نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا۔ مدینے کے ہر خاندان کی تمنا تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنائیں۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا، اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں ٹھہریں، دیکھیے یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ فرماتے اور دعائے خیر کرتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہار ڈھیلی کر دی اور فرمایا، میں وہاں ٹھہروں گا جہاں اللہ ٹھہرائے گا۔ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں چل رہی تھی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے۔ لوگوں کا ایک انبوہ تھا جو جوش میں نعرہ لگا رہا تھا، اللہ اکبر، محمد آ گئے، اللہ اکبر، رسول خدا آ گئے۔ ننھے ننھے لڑکے اور معصوم بچیاں دب بجا رہی تھیں اور خوشی میں گاتی جا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یعنی 14ویں کا چاند ہمارے سامنے نکل آیا ودا کی گھاٹیوں سے۔ ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں، اے ہم میں آنے والے یہاں تیری باتیں سنی جائیں گی۔ عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی تھیں اپنے معزز مہمان کو ایک نظر دیکھ لینے کے لیے۔ مرد اونچی اونچی جگہوں پر چڑھ گئے تھے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتی رہی، پھر ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ یہ خاندان بنو نجار کے 2 یتیموں کی زمین تھی، اس میں کچھ قبریں تھیں، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ اونٹنی بیٹھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے، فرمایا، یہ زمین کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد بنانا چاہتے تھے۔ افرا کے بیٹے معاذ آگے بڑھے، عرض کیا، رسول خدا، سہل اور سہیل 2 یتیم بچے ہیں، یہ زمین انہی کی ہے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اب وہ دونوں میری پرورش میں ہیں، آپ خوشی سے یہاں مسجد بنوائیں، میں انہیں راضی کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیم بچوں کو خود بلا بھیجا، دونوں نے یہ زمین مفت دینی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا اور قیمت دے کر خرید لی۔ پھر زمین برابر کی گئی اور مسجد بننی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے۔ اب کیا تھا، وہ برکتوں سے نہال ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتے، ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ 7 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں ٹھہرے رہے۔ اس مدت میں مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ پھر مسجد کے قریب ہی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ کوٹھریاں بنی جن کو حجرہ کہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں چلے آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنی نجار میں ٹھہرے تو قبیلے والوں کو کتنی خوشی ہوئی اس کا اندازہ کون کرے۔ بنی نجار کی چھوکریاں خوشی سے اچھلتی تھیں اور بے خود ہو کر یہ گیت گاتی تھیں۔
ہم خاندان بنی نجار کی بیٹیاں ہیں، اے ہے محمد ہمارے پاس رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہنے لگے۔ رہتے رہتے کافی دن ہو گئے۔ یہ دن بہت سکون سے گزرے، ہر طرح کا آرام تھا، کسی طرح کا خوف اور خطرہ نہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بلا لیا۔ پیاری صاحبزادیاں بھی آ گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی لکھ دیا، وہ بھی ماں بہنوں کو لے کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے ساتھیوں نے بھی اہل و عیال کو بلا لیا، جو مسلمان مکے میں رہ گئے تھے وہ بھی مدینہ چلے آئے، ساتھ میں بیوی بچوں کو بھی لائے۔ یہ لوگ مدینہ آئے تو بالکل خالی ہاتھ آئے، ساتھ میں کچھ بھی نہ تھا، بڑی تنگی کا سامنا تھا۔ انصار ان کی بہت مدد کرتے، ان کے آرام کا خیال رکھتے، لیکن پھر بھی کوئی باقاعدہ نظام نہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر کو کیا کہیے، بس سنیے اور داد دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا۔ انصار سے فرمایا، یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کو بلاتے، پھر ایک مہاجر کو، اور فرماتے، یہ اور تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ اب وہ سچ مچ بھائی بھائی تھے۔ انصار اپنے اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں پر لے گئے، انہیں اپنے یہاں ٹھہرایا، رہنے کے لیے گھر دیا، مال و جائیداد میں ان کا حصہ لگایا اور ہر طرح کا آرام بہم پہنچایا۔ اب مدینہ ان کا پیارا وطن تھا، وہاں ہر طرح کی سہولت تھی۔ اس بھائی چارے سے بڑا فائدہ ہوا۔ انصار اور مہاجرین کے تعلقات مضبوط ہو گئے، دونوں میں گہری محبت اور الفت ہو گئی۔ ہر ایک دوسرے کو دل سے چاہنے لگا۔ ہر ایک جو اپنے لیے پسند کرتا وہی بھائی کے لیے پسند کرتا۔ جو چیز خود کو ناپسند ہوتی وہ بھائی کے لیے بھی ناپسند ہوتی۔ یوں سمجھیے اب وہ ایک جان دو قالب تھے۔ مہاجرین تو ہاتھ پیر مارنے کے عادی تھے، موقع پاتے ہی کاروبار میں لگ گئے، کوئی تو تجارت میں لگ گیا، کوئی انصار کی زمین میں کاشت کرنے لگا۔ حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ نے کاروبار میں برکت دی، بہت جلدی وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور پھر اپنے گھر بسا لیے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بہت مفلس تھے، رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کسی کاروبار کے بھی لائق نہ تھے، دو تین دن فاقے میں گزر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے، بیت المال سے وظیفہ بھی دیتے۔ مسجد نبوی کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا، رات میں یہ بیچارے وہیں پر پڑے رہتے۔ عربی میں چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، اسی سے یہ لوگ اصحاب صفہ کہلائے۔ مدینے میں یہودیوں کی بھی اچھی خاصی آبادی تھی، یہ عرب کے مہاجن تھے، شام تک ان کا کاروبار تھا، دولت میں یہ سب سے آگے تھے، اس لیے مدینے پر انہی کی حکومت تھی، وہاں امن کی بس ایک ہی صورت تھی، یہ خوش رہیں، تعلقات ان سے خوشگوار رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہودیوں سے سمجھوتا ہو جائے، مدینے میں مسلمان یہودی سب مل کر رہیں، کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے، کوئی کسی کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی دشمن شہر پر حملہ کرے تو مقابلے میں دونوں ایک ہوں، مال غنیمت ملے تو اس میں بھی برابر کے شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات چیت کی، وہ خوشی خوشی راضی ہو گئے، سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک معاہدہ تحریر ہو گیا۔ کچھ یہودی بڑے اچھے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سمجھ گئے یہ اللہ کے نبی ہیں، ہماری کتابوں میں انہی کی خوشخبری ہے، اللہ کے آخری رسول یہی ہیں، جس دین کو ہم نے بھلا دیا ہے اسی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کو پورا یقین ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے، لیکن بیشتر یہودی اس کے لیے کبھی تیار نہ تھے کہ محمد کوئی نیا دین پیش کریں جس سے ان کے دین پر اثر پڑے۔ شروع میں تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مدینے آنے سے بہت خوش ہوئے، خوشی خوشی معاہدے پر بھی راضی ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے میں ملا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ انہوں نے سوچا اس طرح سب مسلمان بھی ہمارے ہم خیال ہو جائیں گے، پھر تو ہمارا مذہب خوب پھیلے گا، دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گا، ہر طرف اس کا ڈنکا بجے گا اور عیسائی مذہب نام کو نہ رہ جائے گا۔ یہودی مدت سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، جہاں جہاں انہیں آخری نبی کے آنے کی امید تھی وہاں وہاں جا کر بسے تھے۔ ان کا خیال تھا آنے والا نبی ہمارے ہی مذہب کا پیرو ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو ہمارے مذہب کے پیر جم جائیں گے، ہر طرف اسی کا بول بالا ہوگا، عیسائی مذہب دنیا سے مٹ جائے گا، اس کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا دین پیش کیا، نئی نئی باتیں بتائیں، وہ باتیں یہودیوں کے بالکل خلاف تھیں۔ بھلا اب برداشت کی کہاں تاب تھی، اب صبر و سکوت کا کیا سوال تھا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حلق کا کانٹا بن گئے۔ معاہدے کا انہوں نے کوئی خیال نہ کیا اور مخالفت میں سارا زور لگا دیا۔ لگانے بجھانے میں تو ماہر تھے ہی، دوسروں کو لڑاؤ پھر اپنا کام بناؤ، یہ ان کا اصول تھا۔
اسی اصول سے یہاں بھی کام لیا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ پھر بھی وہ مایوس نہ ہوئے اور ایک دوسری چال چلی۔ اب وہ مدینے کے مشرکوں کے کان بھرنے لگے، وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ ہو لیے۔ لیکن جو مسلمان تھے وہ تو ایک دوسرے پر جان دیتے، خود دکھ اٹھاتے مگر اپنے بھائی کو آرام پہنچاتے۔ وہ بھلا ان بدبختوں کی باتوں میں کیسے آتے؟ بری طرح پھٹکار دیا، نفرت سے منہ موڑ لیا اور اسلام پھیلانے میں تن من سے لگے رہے۔ محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی